نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم معزز سامعین، بھائیو، دوستو، انسان پر ہر وقت ایک طرح کے حالات نہیں ہوتے، بلکہ حالات میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی پریشانی اور تکالیف، کبھی تنگ دستی اور فقیری، اور کبھی مال کی فراوانی، مختلف حالات آتے رہتے ہیں۔ ان مختلف حالات میں شریعت کی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر خوشی آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، فخر، غرور اور تکبر نہیں کرنا۔ اگر پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے تو صبر کرو، شور نہیں مچانا، واویلا نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا۔ گویا شکر اور صبر، ہر خوشی کے موقع پر شکر ادا کرو، اور ہر پریشانی، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، تکلیف، مصیبت، بیماری، کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، اس پر صبر کرو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر سخت اور تیز ہوا چلتی تو آپ مسجد میں تشریف لے جاتے، جب تک تیز ہوا چلنا بند نہ ہوتی تب تک آپ نماز پڑھتے رہتے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتے۔ اور صبر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے صبر علی المصیبت، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، کسی بھی قسم کی پریشانی، پیسے ختم ہو جائیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی اور مسئلہ بن جائے، اس پر صبر کرو، شور نہیں مچانا۔ یہ نہیں کہنا کہ اللہ کو ہمارا گھر نظر آیا ہے تکلیفوں کے لیے۔ بسا اوقات ایسا جملہ لوگ بول دیتے ہیں کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کفریہ جملہ ہے کہ اللہ نو ساڈا گھر ہی نظر آیا تکلیفاں مصیبتاں واسطے، ساریاں بیماریاں ساڈے گھر واسطے ہی رہ گئی ہیں، یہ کفر ہے۔ صبر علی المصیبت، مصیبت پر صبر کرو، برداشت کرو۔ دوسرا ہے صبر علی الطاعہ، نیکی کے کاموں پر صبر کرو۔ کیا مطلب؟ کہ نیکی کے کام کرنے کا وقت آ چکا ہے، آپ کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، صبر کرو، نماز پڑھو۔ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھو۔ صبر کا اصل معنی ہے رک جانا۔ نیکی، گناہ کا کام کرنے سے رک جاؤ اور نیکی کا کام کرو۔ اسی طرح صبر علی المعصیت، نافرمانی سے رک جاؤ، نافرمانی سے صبر کرو۔ دل کرتا ہے میں فلاں غلط کام کروں، فلاں گناہ کا کام کروں، لیکن صبر کرو، رک جاؤ۔ یہ صبر ساری قسموں کو شامل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کی قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر تعریف بیان فرمائی، خوشخبریاں دی جنت کی۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین،
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے چل کر اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کون صبر کرنے والے؟ کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ زبان سے صرف اتنی بات کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، شور نہیں مچاتے، واویلا نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے۔ صلوات ان کا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا ایسے لوگوں پر اللہ کی شاباش ہے، اللہ شاباش دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو مصیبت اور تکلیف اور پریشانی کے موقع پر بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی اصل ہدایت یافتہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں آئیں گی، بلکہ جو جتنا پکا مسلمان ہوگا اس پر اتنی زیادہ تکلیفیں آئیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں لوگوں میں سے نبیوں پر آیا کرتی، ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا نبی کے قریب ہوگا اتنا اس پر تکلیفیں آئیں، جو جتنا دور ہوگا اتنی کم تکلیفیں آئیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں میں سے بھی سب سے زیادہ مجھے تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ تو جس کا ایمان کا مرتبہ اور درجہ جتنا اونچا ہوگا اس پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں اتنی زیادہ آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ پر احد سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آیا کہ میدان احد میں آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، کیا احد سے زیادہ بھی آپ پر کوئی تکلیف دہ دن آیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، طائف کی وادی میں جب میں تبلیغ کرنے گیا تھا تو انہوں نے جو مجھے پتھر مار مار کر لہو لہان کیا تھا وہ دن مجھ پر اس سے بھی زیادہ سخت تھا، لیکن اس دن بھی نبی پاک کی زبان سے شور نہیں آیا، واویلا نہیں، بد دعا نہیں۔ اس وقت بھی نبی پاک یہ دعا فرما رہے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، یہ نہیں جانتے۔ حالانکہ نبی اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو طائف کی وادی کو پہاڑوں کے درمیان پسپا کر کے رکھ دیا جائے، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سب سے زیادہ سخت دن، اس وقت بھی آپ کا صبر دیکھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہیں آزمایا جائے گا من الخوف، خوف دے کر، والجوع، بھوک دے کر، ونقص من الاموال، مال میں کمی کر کے، والانفس، جانوں میں کمی کر کے، والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے، ہر قسم کے مال و دولت میں جان کے اعتبار سے بھوک دے کر کئی طریقوں سے آزمایا جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کو مال و دولت کی فراوانی دی یہ بھی آزمائش ہے، اور کسی کو مال و دولت نہیں دیا، غریب بنا دیا، یہ بھی آزمائش ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا، بغیر حساب کے۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر صبر کرنے والے جب جنت میں چلے جائیں گے
یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتیاں ہوں، کیوں؟ کیونکہ تم نے دنیا میں صبر کیا، آج اس صبر کا بدلہ ہے کہ تم پر سلامتیاں ہی سلامتیاں۔ فنعم عقبی الدار، بڑا اچھا انجام ہے، بڑا خوبصورت انجام ملا تمہیں جنت کی شکل کے اندر صبر کرنے والوں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وبشر المخبتین، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ عاجزیاں کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، عاجزیاں کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا تذکرہ ہو تو ان کے دل ڈر جائے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور تکلیفوں اور مصیبتوں پر جو صبر کرنے والے ہیں وہ ہیں عاجزیاں کرنے والے، اور ایسے عاجزیاں کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تمہیں آزمایا جائے گا مال دے کر، مال لے کر، جانیں لے کر۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور مشرکین وہ تمہیں باتیں کریں گے، تانے دیں گے، اعتراضات کریں گے، ان کی طرف سے تمہیں بڑی تکلیف والی باتیں سننی پڑیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ایسے موقع پر اگر تم نے صبر کیا اور اللہ سے ڈرتے رہے تو یاد رکھو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ لوگوں کی باتیں سن کر بھی تم دین پر ڈٹے رہو۔ اور یہ تو ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھنے لگ جائے، بڑا آج کل نمازی بن گئے، بڑا صوفی صاحب بن گئے، بڑے حاجی صاحب بن گئے۔ بسا اوقات یہ باتیں بندے کو دور کر دیتی ہیں۔ ایک بندہ کبھی مسجد میں نہیں آیا، آج اگر مسجد میں آ جائے اور تم میں سے کوئی اس کو یہ کہہ دے کہ آج کدھر، تو وہ دوبارہ تو پھر نہیں آئے گا، دوبارہ وہ پھر ادھر نہیں آئے گا۔ تو بسا اوقات ایسے ایسے الفاظ، چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں لیکن ان کا نتیجہ بہت بڑا نکل آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اپنے پاس مغفرت اور بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے مصیبت اور تکلیف آ جائے تو صبر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، ایک عورت قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے اس کو فرمایا اصبری واتق اللہ، صبر کر، اللہ سے ڈر۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ یہ بات مجھے کون کہہ رہا ہے، اس نے روتے روتے کہا کہ تو کون ہوتا ہے، تجھے کیا پتا مصیبت کیا ہے، مجھ پر مصیبت آئی ہے، میرا کوئی فوت ہو گیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، جا تو اپنا کام کر، تجھے کیا پتا مصیبت کیا ہے۔ صحابہ کرام نے اس عورت کو، نبی پاک تشریف لے گئے، صحابہ کرام نے اس عورت کو بتایا کہ کیا تو نے بات کی ہے، یہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے۔ تو وہ ڈرتی کانپتی نبی پاک کے پاس آئی اور آ کر معافی مانگنے لگی، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں اب صبر کروں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، اصل صبر وہ ہے جو اول وہلہ میں ہو، جو ابتدان صبر ہو، اصل صبر وہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے، بچہ فوت ہو گیا، ایک دو دن کے بعد صبر سب کو آ جاتا ہے۔ اصل صبر وہ ہے جو فوری مصیبت کے وقت صبر کیا جائے۔ جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، نابالغ بچہ، تو اللہ فرشتوں سے مکالمہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جب میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر کے لائے تھے تو اس وقت میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں حمد اللہ واسترجع،
وہ اللہ کی تعریف کر رہا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ، وَسَمُّوهُ بیت الحمد، اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، کہ یہ مصیبت کے وقت بھی اللہ کی تعریفیں کر رہا۔ اور صبر کا ایک معنی ہے برداشت کرنا۔ ہم میں برداشت کا مادہ ہی کوئی نہیں۔ آج لڑائی جھگڑوں کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ برداشت کا مادہ کوئی نہیں۔ ذرا سا کسی نے کسی کو کچھ کہا، فوراً لڑائی شروع ہو، تھوڑی سی بات کی فوراً لڑائی شروع۔ صبر کا مادہ کوئی نہیں، برداشت کا مادہ کوئی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صبر اور برداشت کا مادہ دیکھی۔ ایک دن بازار میں جا رہے تھے، کسی نے امام ابو حنیفہ سے فرمایا، اس وقت ان کی والدہ کی عمر 80 سال اور والد فوت ہو چکے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اے ابو حنیفہ، میں تیری والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جا کر اپنی والدہ سے پوچھ کر بتاؤ۔ اتنی بڑی بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کیا اور فرمایا میری ماں ابھی تک بالغہ اور عاقلہ ہے، میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ گھر گئے، ابھی گھر میں داخل ہونے والے تھے کہ باہر سے ایک چیخ کی آواز آئی اور آ کر دیکھا تو وہ مرا پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا اس کو امام ابو حنیفہ کے صبر نے مار دیا۔ اتنی بڑی بات پہ صبر کیا تو اللہ نے فوری اجر عطا فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ آپ پر تکلیفیں آ رہی ہیں، آپ سے پہلے بھی نبیوں اور رسولوں پر تکلیفیں آئیں، جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام پہ ساری زندگی تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں، آگ میں انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دی۔ حضرت یوسف نے 40 سال تک صبر کیا، بالآخر اللہ نے وزیر خزانہ بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ساری زندگی صبر کرتے رہے، بالآخر اللہ سے مانگا، اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرما دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام 17 یا 18 سال بیماری کے اندر مبتلا رہے، صبر کیا، صرف زبان پہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والا ہے، رحم فرما۔ بس اتنی بات، کوئی شور نہیں، کوئی واویلا نہیں، اور صبر کا بدلہ عطا فرمایا۔ اور اللہ نے فرمایا نعم العبد، ایوب بڑا اچھا بندہ ہے، کیا ہی صبر کرنے والا ایوب علیہ السلام۔ اور پھر بیماری ختم ہوئی، چشمہ جاری کیا اور فرمایا گھر کے اندر ہی کہ اسی چشمے کا پانی پی لو اور غسل کر لو، ساری بیماریاں اندر اور باہر والی ختم۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، انہوں نے صبر کیا۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیے، مکہ المکرمہ کی ساری زندگی صحابہ کرام کی مصیبتوں تکلیفوں میں گزری، ظلم کی انتہا ہوئی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ انہی کے لیے خاص طور پر اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، میرے نبی کے صحابہ پر اللہ کی شاباش ہے۔ ایک عورت جس کو مرگی کی بیماری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تو اس میں صبر کرے تو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں، لیکن اتنی دعا ضرور کیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا، میرا سطر بھی کھل جاتا ہے، اتنی دعا ضرور فرمائیے کہ میرا سطر نہ کھلے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اتنی دعا ضرور کر دیتا ہوں، باقی اگر تو صبر کرے گی تو اس کا بدلہ جنت ہوگا۔ اس لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی کو تو اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے،
اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی لیے ایمان والوں پر تکلیفیں زیادہ آتی ہیں۔ تو پھر سوال ہو سکتا ہے نبیوں پر کیوں تکلیفیں آتی ہیں؟ نبی پر تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذمے گناہ نہ ہوں ان پر تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں جب آتی ہیں تو اس کا مقصد ان کے درجات کو اور بلند کرنا۔ مصیبت آنے سے گناہ بھی معاف اور درجہ بھی بلند، اور اگر کسی کے گناہ ہی نہیں تو اس کے مزید درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے مصیبت اور تکلیف کے وقت صبر کیا جائے، شور نہ مچایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جو چہروں پر مارے، گریبان کو چاک کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ جو مصیبت اور تکلیف کے وقت نوحہ کرے، شور مچائے، واویلا کرے، وہ نہیں۔ آنسوؤں کو آ جانا، رونا، یہ اس میں داخل نہیں۔ شور مچانا، بال نوچنا، واویلا کرنا، یہ صبر کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چاند گرہن لگنے کی وجہ سے حاملہ عورت اور اس کے مرد کو کیا نقصانات ہیں؟ کوئی نقصان نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند گرہن لگا اور اسی دن نبی پاک کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہو گئے، تو صحابہ کے دل میں، لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ شاید اسی وجہ سے یہ مصیبت آئی۔ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں، یہ اللہ اپنے ان کا جو کام ہے وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ چاند گرہن لگنے سے یا سورج گرہن لگنے سے دنیاوی اس میں یعنی کسی کے اوپر کوئی اثرات مرتب ہوں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ویسے مشہور ہو تو ہو، وگرنہ شریعت کی روح سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اس وقت نماز پڑھی جائے، توبہ استغفار کی جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کا کوئی نقصان ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ سورج گرہن لگتے وقت اور چاند گرہن کے وقت نماز کا حکم ہے کہ 2 نفل پڑھ کے دعا کی جائے کہ کوئی مصیبت نازل نہ ہو، لیکن اس مصیبت کا چاند یا سورج سے کوئی تعلق نہیں۔ سورج یا چاند ان کے ذمے کوئی مصیبتیں اور نقصان نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال، شکرک و حسن عبادتک، سبنا حساب صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ وسلم۔